بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نون۔ اے پیغمبر، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں۔ اپنے پروردگار کے فضل سے تم دیوانے نہیں ہو، اور یقین جانو تمہارے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو۔ چنانچہ تم بھی دیکھ لو گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانگی میں مبتلا ہے۔ یقیناً تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے جو اپنے راستے سے بھٹک گیا ہے، اور ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جنہوں نے سیدھی راہ پا لی ہے۔ لہٰذا تم ان کی باتوں میں نہ آنا جو تمہیں جھٹلا رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آنا جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت شخص ہو، تانے دینے کا عادی ہے، چغلیاں لگاتا ہے، بھلائی سے روکنے والا، زیادتی کرنے والا، بد عمل ہے، بد مزاج ہے، اور اس کے علاوہ نچلے نسب والا بھی، صرف اس وجہ سے کہ وہ بڑے مال اور اولاد والا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے۔ ہم نے ان مکہ والوں کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جیسے ایک باغ والوں کو اس وقت آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی ہم اس باغ کا پھل توڑ لیں گے، اور یہ کہتے ہوئے وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ جس وقت وہ سو رہے تھے اس وقت تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھیرا لگا گئی، جس سے وہ باغ صبح کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو اپنے کھیت کی طرف سویرے چل نکلو۔ چنانچہ وہ ایک دوسرے سے چپکے یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے کہ آج کوئی مسکین تمہارے اس باغ میں نہ آنے پائے، اور وہ بڑے زوروں سے تیز تیز چلتے ہوئے نکلے۔ پھر جب اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد کے بعد کہا کہ نہیں، بلکہ ہم سب لٹ گئے ہیں۔ ان میں سے جو شخص سب سے اچھا تھا وہ کہنے لگا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے، ہم اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں، یقیناً ہم ظالم تھے۔ پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ پھر سب نے متفق ہو کر کہا کہ افسوس ہے ہم سب پر، یقیناً ہم سب نے سرکشی اختیار کر لی تھی۔ کیا بعید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس باغ کے بدلے اس سے اچھا عطا فرما دے۔ بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ عذاب ایسا ہی ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب یقیناً سب سے بڑا ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ البتہ متقیوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس نعمتوں بھرے باغات ہیں۔ بھلا کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسی باتیں طے کر لیتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہیں وہاں وہی کچھ ملے گا جو تم پسند کرو گے، یا تم نے ہم سے قیامت کے دن تک باقی رہنے والی قسمیں لے رکھی ہیں کہ تمہیں وہی ملے گا جو تم طے کرو گے؟ اے پیغمبر، ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون ہے جس نے اس بات کی ضمانت لے رکھی ہو؟ کیا خدائی میں ان کے مانے ہوئے کچھ شریک ہیں جو یہ ضمانت لیتے ہوں؟ تو پھر لے آئیں اپنے ان شریکوں کو،
اگر وہ سچے ہیں، جس دن ساکھ کھول دی جائے گی اور ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ اس وقت بھی انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جب یہ لوگ صحیح سالم تھے، اس وقت قدرت کے باوجود یہ انکار کرتے تھے۔ لہٰذا اے پیغمبر، جو لوگ اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں انہیں مجھ پر چھوڑ دو، ہم انہیں اس طرح دھیرے دھیرے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں۔ یقین رکھو میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا تم ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہو کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ لکھ رہے ہوں؟ غرض تم اپنے پروردگار کا حکم آنے تک صبر کیے جاؤ، اور مچھلی والے کی طرح مت ہو جانا جب انہوں نے غم سے گھٹ گھٹ کر ہمیں پکارا تھا۔ اگر ان کے پروردگار کے فضل نے انہیں سنبھال نہ لیا ہوتا تو انہیں بری حالت کے ساتھ اسی کھلے میدان میں پھینک دیا جاتا۔ پھر ان کے پروردگار نے انہیں منتخب فرما لیا اور انہیں صالحین میں شامل کر دیا۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، جب وہ نصیحت کی یہ بات سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی تیز تیز آنکھوں سے تمہیں ڈگمگا دیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہی نصیحت ہے۔